افیکٹو ٹیچر سے میں افیکٹو ٹیچنگ پہ آ گیا ہوں. My dear students, you see, I have shifted from effective teacher to effective teaching. I have just narrated to you 12 characteristics of an effective teacher. But what is effective teaching? That is a different thing. We expect that effective teacher will have effective teaching. We expect from an effective teacher to do effective teaching. But what is effective teaching? Let me define effective teaching for you. Effective teaching is the one which brings desirable changes. Effective teaching is that type of teaching which brings desirable changes. In what? In academic level, in moral values, in attitudes among the students. So, effective teaching brings changes. Those changes which we desire that should be brought at least in 3 fields. One, that their academic level should improve. 2, that their moral values should improve. And 3, that their attitude should also improve. So, academic levels, moral values, and attitudes all are going to raise to a desirable level if you are going to have effective teaching. اردو میں کہتے ہیں نا تعلیم و تربیت. انفارچونیٹلی ہم اب تعلیم پہ رہ گئے ہیں, تربیت والا پورشن ہمارا. ہم کہتے ہیں اس ٹیچر کی نویں جماعت میں اتنے A+ آئے تھے, اتنے A آئے تھے, اتنے B آئے تھے, B+ آئے تھے, اس کے اتنے آئے ہیں, اس کے اتنے آئے, اس کے زیادہ آئے ہیں, یہ افیکٹو ٹیچر ہے, وہ افیکٹو ٹیچر نہیں. غلط معیار ہم نے سیٹ کر لیا. ٹیچر خالی ٹیچ نہیں کر رہا ہوتا جس سے تعلیمی معیار بہتر ہو رہا ہے, ٹیچر ساتھ مورل ویلیوز کو بھی امپروو کرنا چاہیے, کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ ایٹیٹیوڈز میں بھی بہتری لا رہا ہوتا ہے یا لانی چاہیے, تب افیکٹو ٹیچنگ ہوگی. وہ آپ کو فزکس پڑھائے چلے جا رہا ہے, میں جنرل ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, فزکس پڑھائے چلے جا رہا ہے لیکن خود بھی لیٹ آتا ہے, بچے بھی لیٹ آتے ہیں, درمیان میں بچے جو ہے نا پھدک بھی رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, ادھر ادھر بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہوم ورک دیتا ہے, کوئی ہوم ورک کر کے آتا ہے, کوئی نہیں کر کے آتا. جو ہے نا اگر ہوم ورک دیتے ہیں تو ادھر سے چیٹنگ ادھر سے چیٹنگ کر کے بچے ٹوٹل پورا کر دیتے ہیں. ان کے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, کوئی تمیز نہیں ہے, کوئی عزت نہ آپس ایک دوسرے کی کر رہے ہیں, نہ استاد کی کر رہے ہیں, اور گھر میں تو ہیں ہی وہ آزاد. ان کی صحیح افیکٹو ٹیچنگ نہیں ہو رہی. اگر افیکٹو ٹیچنگ ہو رہی ہو تو تعلیم میں جہاں ان کے گریڈ بہتر ہو رہے ہیں, ان کے ایٹیچیوڈز میں بھی فرق آنا چاہیے, ان کے مورل ویلیوز میں بھی فرق ہونا چاہیے, تب افیکٹو ٹیچنگ ہوگی. اور اب میں تھوڑا سا جو اسکیل ہونے جا رہا ہوں جی, آپ نے ذرا تھوڑا سا زیادہ توجہ دینی ہے. اب میں جنرل باتوں سے نکل رہا ہوں, تھوڑا سا میں پروفیسری لک آپ کو دینے جا رہا ہوں. اب کچھ ٹرمز بھی میں انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو آپ نے ذرا تھوڑی سی زیادہ توجہ دو گے تو وہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آئے گی اور مزہ بھی آئے گا. افیکٹو ٹیچنگ کا انحصار 4 قسم کے ویریبلز کے اوپر ہے. افیکٹو ٹیچنگ کا انحصار 4 قسم کے ویریبلز کے اوپر ہے, اور 4 قسم کے ویریبلز کون کون سے ہیں یہ ہم نے اب ڈسکس کر رہے ہیں.
نمبر 1 ویریبل ہے پریسیج ویریبل، نمبر 2 ہے کانٹیکسٹ ویریبل، نمبر 3 ہے پروسیس ویریبل، نمبر 4 ہے پروڈکٹ ویریبل. پریسیج ویریبل، کانٹیکسٹ ویریبل، پروسیس ویریبل اینڈ پروڈکٹ ویریبل. یہ 4 قسم کے ویریبلز آپ کی ٹیچنگ افیکٹو ہوگی یا نہیں ہوگی یا کتنی ہوگی اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. آئے ایک ایک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پہلا ہے جی پریسیج ویریبل. پریسیج ویریبل وہ ویریبل ہوتے ہیں جو ابھی لیسن شروع نہیں ہوا تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیچنگ افیکٹو ہونی جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی. وہ پہلے سے ٹیچنگ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. پریسیج ابھی ٹیچنگ شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی وہ ٹیچنگ پروسیس ہونا شروع سے پہلے ہی جو ویریبل وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا پرسنل ٹریٹ آف ٹیچر. ابھی میں نے آپ کو 12 کریکٹرسٹکس گنوائی. ہمیں پتہ ہے یہ ٹیچرز میں کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں. یہ تیار ہو کے آتا ہے، پریپیئر ہو کے آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بچوں کے ساتھ فیئر ہے یا نہیں فیئر، یہ کمپیشنیٹ ہے یا نہیں کمپیشنیٹ، یہ جو ہے انوویٹو ہے یا نہیں ہے انوویٹو، وغیرہ وغیرہ. میں نے آپ کو 12 کریکٹرسٹک گنوائی ہیں. اگر وہ پلس سائڈ پہ ہوگا تو ہم ابھی ٹیچنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اندازہ میں ہوگا کہ یہ ٹیچنگ افیکٹو ہونے جا رہی ہے. میں جانتا ہوں کہ مس ایکس ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، اس کی ذاتی کریکٹرسٹکس ایسی ہیں، پرسنل کریکٹرسٹکس ٹریٹس. تو اس نے جا کے کلاس میں کیا کرنا ہے وہ مجھے جو ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ٹیچنگ کتنی افیکٹو ہوگی. نمبر 2 نالج کتنے ہے اور ایکسپیرئنس کتنا ہے ٹیچر. ذاتی خصوصیات اپنی جگہ کے اوپر، اگر اس میں نالج ہی کوئی نہیں ہے اور تجربہ بھی میں بھی کمزور ہے تو مجھے پہلے سے ہی علم ہونا چاہیے کہ میں نے ایک ایم اے پاس کی بجائے ایک میں نے سمپل گریجویٹ کو بھیجا جو بی ایڈ بھی نہیں ہے کلاس میں، بی ایڈ بھی نہیں ہے اور علم تو اس کا یہ ہو گیا اور ابھی اس نے کسی اسکول میں کبھی آج تک پڑھایا بھی نہیں. سو اس کی افیکٹو کتنی ٹیچنگ ہوئے گی مجھے اندازہ ہونا چاہیے. ہاں ایک بندہ نالجبل بھی ہے، ایک بندہ ایکسپیرئنس بھی ہے، اس نے پہلے 10 سال پڑھایا ہوا ہے یا 5 سال پڑھائے ہوئے بھی ہے اس لیول کے اوپر، تو مجھے اندازہ ہوگا کہ اس کی افیکٹو ٹیچنگ کا یہ لیول ہوگا. پرسنل ٹریٹس اس کی یہ ہے، اس کا نالج اور ایکسپیرئنس یہ ہے. سو یہ 2 چیزیں ڈٹرمن ہوگی. تیسری امپورٹنٹ چیز پرسنل ٹریٹس بھلے سے کیسی ہیں، اس کا نالج اور ایکسپیرئنس بھلے سے کیسا ہو، اگر ٹرمز آف سروس آف دا ٹیچرز ٹھیک نہیں ہے تو وہ بددلی سے پڑھائے گا. جیسے کہ آپ 8-8 ہزار روپیہ دے کے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیچر آپ کی اب 7ویں 8ویں جماعت کو پڑھائے گی 6 پیریڈ. پرائیویٹ اسکولوں میں اکثر میں کیا ہو رہا ہے کہ ایف اے بی اے ٹیچر لے لیتے ہیں، ایون ٹرینڈ بھی نہیں ہے، 8,000 10,000 تنخواہ کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں چل بھائی آج آپ نے 1 سے لے کے 7 تک یا 1 لے کے درمیان میں 1 پیریڈ خالی ہوگا، آپ نے 6 پیریڈ پڑھانے. پھر اس کی ٹرمز آف سروس یہ ہے، تنخواہ اس کی یہ ہے اور ساتھ اس کی سیکورٹی آف جاب بھی نہیں ہے، کسی وقت بھی نکال دیں گے. ٹھیک ہے، اور کوئی فری بینیفٹ بھی نہیں ہے، کوئی ٹرانسپورٹ بھی فری نہیں ہے، کوئی اور ٹرمز آف کنڈیشنز بھی بڑی ویک ہے.
آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ خوش دلی کے ساتھ زور سے جا کے کلاس لے گی یا لے گا؟ تو یہ تیسری کنڈیشن ہے جو پری سیج ویریبل ہے، ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کی افیکٹو ٹیچنگ ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی۔ پھر کلاس کمپوزیشن، کون سی کلاس کو پڑھانے جا رہے ہیں؟ او جی اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ فلانے دیہاتی علاقے سے آئے ہیں جہاں پہ تعلیمی نظام بھی ٹھیک نہیں، ان کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک نہیں، یا میرے پرسنل ٹریٹ بھی بڑے اچھے ہیں، نالج اور ایکسپیرینس بھی بڑا ہے، مجھے 5,000 روپیہ 1 گھنٹے کا بھی مل رہا ہے، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے میں کہہ رہا ہوں، لیکن جو کلاس آگے بیٹھی ہوئی ہے وہ ساری گورنمنٹ سرونٹس ہیں گریڈ 17 اور 18 کے، جن کا میرے لیکچر کے سننے سے کوئی اثر نہیں فرق پڑتا، اور امتحان بھی کوئی نہیں ہونے جا رہا، میں جتنا بھی زور لگا لوں گا نا، جو بھی کر لوں گا نا، ایکسپیرینس، نالج، یہ اور وہ اور جواب ہے آپ کی کلاس کمپوزیشن ہی ایسی ہے کہ وہ انہوں نے پڑھنے کا ان کا جو ہے نا وہ ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں ہے ان کے اوپر۔ تو مجھے پہلے سے پتا ہے یار، میں آج نیشنل بینک آف پاکستان کی اسٹاف کالج میں جا رہا ہوں پڑھانے کے لیے، وہاں پہ ان کے پکی نوکری والے لوگ آج ریفریشر کارڈر کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں نے ان کو جا کے لیکچر دینے، تو وہ آ کے بس بیٹھ جائے، ان کی یہی بڑی مہربانی ہے، آپ جو مرضی بولتے جائیں، انہوں نے جو ہے نا اپنے خیالوں میں گم رہنا ہے، اور آپ کی باتیں بھی پوری سنیں گے یا نہیں سنیں گے، خسر پسر کرتے رہیں۔ سو سیٹ آف پریسیج ویریبلز پہلے سے ہی آپ کو کیا ہونے جا رہا ہے، افیکٹو ٹیچنگ ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی ہے، کتنی ہونے جا رہی ہے، اس کا پتہ دیتی ہے۔ دوسرا ہے کانٹیکسٹ ویریبلز، دوسرا ہے کانٹیکسٹ ویریبل۔ کانٹیکسٹ ویریبل کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ٹیچنگ پروسیس شروع ہونے جا رہا ہے، شروع نہیں ہوا، شروع ہونے جا رہا ہے اب کچھ دیر بعد، تو کچھ فیکٹر ایسے ہیں جو کہتے نہیں ہے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، وہ یہ شعر کس ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ میں ہے، یعنی یہ شعر کہاں پڑا ہوا ہے، اس سے پہلے کیا ہے، بعد میں کیا ہے، تو اسی طریقے سے وہ ٹیچنگ کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، یعنی کہ پہلے بات مہینہ کون سا چل رہا ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، اے سی بھی نہیں لگا ہوا، بلکہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی آ جا رہی ہے، فرنیچر بھی جو ہے وہ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے جس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے کھڑکیاں ایک دو جس میں سے روشنی آ رہی ہے بلکہ دھوپ آ رہی ہے، یہ فزیکل سراؤنڈنگ ہے۔ کریکولم جو پڑھانا ہے وہ ایسا ہے کہ بچوں کے سر کے اوپر سے گزرتا جا رہا ہے یا ان سے مطابقت ہی نہیں رکھتا، صحیح جو ہے اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے ہی نہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو پڑھایا جا رہا ہے، اور سائیکولوجیکل کنڈیشن لوگوں کی یہ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہے ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کس وقت یار یہ 7 پیریڈ ختم ہوگی اور ہماری جان چھوٹے گی۔ اب کتنا بھی ایکسپیرئنس اور یہ ٹیچر ہوگا وہ افیکٹو ٹیچنگ نہیں ہوگی اگر یہ فزیکل سراؤنڈنگ بہتر ہوتے، کریکولم کی بھی صحیح ریلیونٹ ہوتا، اور سائیکولوجیکل کنڈیشن بھی بہتر ہوتی۔ سو اگر آپ نے افیکٹو ٹیچنگ کرنی ہے، میں آپ کو واپس لے کے جا رہا ہوں، آپ نے چن کے وہ ٹیچر لینے ہیں جنہوں نے بقیم و ہوش و حواس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا، شوق سے، مجبوری سے نہیں۔
اگر اس قسم کے ٹیچر جو محنتی ہیں، جو انٹیلیجنٹ ہیں، جنہوں نے اچھے گریڈ حاصل کیے ہوئے ہیں، جن کا تجربہ ہے، جن کو آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پھر اچھے دے رہے ہیں، پھر ان کو جو ہے نا آپ کلاس مناسب دے رہے ہیں جس میں بیلنسڈ کلاس ہے، اور پھر ان کو آپ جو ہے نا جو فزیکل سراؤنڈنگ ہے وہ آپ کو ان کو فزیکل سراؤنڈنگ آپ ان کو بہتر دے رہے ہیں، کلاس کی کریکولم ان کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اور اچھی سائیکولوجیکل انوائرمنٹ ہے، پڑھانے والی کنڈیوسنگ انوائرمنٹ ہے، ٹیچنگ افیکٹو ہوگی۔ ابھی ٹیچنگ شروع نہیں ہوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹیچنگ افیکٹو ہونے کا زیادہ امکان ہے، ابھی کچھ اور ویریبل رہتے ہیں، ابھی ٹیچنگ شروع نہیں ہوئی، لیکن مجھے اندازہ ہے، میں ان فیکٹرز کو ذہن میں رکھ کے میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیچنگ افیکٹو ہونے جا رہی۔ ابھی تیسرے مین جو ہے وہ ویریبلز کا سیٹ آ رہا ہے، پروسیس ویریبل۔ اب جی ٹیچنگ شروع ہو گئی ہے، اب یہ اس پروسیس کے دوران کچھ ویریبل جو ہے نا وہ ڈٹرمن کریں گے ٹیچنگ افیکٹو ہے یا نہیں۔ کل میں نے پورا 2 گھنٹے لگائے تھے لیسن پلاننگ کے اوپر، اگر آپ اچھی لیسن پلاننگ کر کے آئے ہیں تو آپ کی ٹیچنگ افیکٹو ہوگی۔ اگر آپ نے جلدی میں لیسن پلاننگ کی ہے اور صحیح بچوں کو دیکھ کے اپنے ٹاپک کو اس کے مطابق نہیں رکھا، مثال کے طور پہ مینٹل ریٹارڈڈ کے انوائرمنٹ میں آپ کو ٹپ بتا دوں، آپ نے دیکھنا ہے پہلے کہ بچے کی کلاس کمپوزیشن کیا ہے، کلاس میں کتنے ماڈریٹ بچے ہیں، کتنے سویئر بچے ہیں، کتنے مائلڈ بچے ہیں، کلاس کمپوزیشن دیکھنی ہے آپ نے، کس کو میں پڑھانے جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے دیکھنا میں کیا پڑھانے جا رہا ہوں، ٹاپک کیا ہے، ٹاپک آپ نے کاگنیٹو سکلز ہیں، کاگنیٹو سکلز میں آگے ٹاپک کیا ہے، کانسیپٹ آف آپ نے ان کو دینا ہے کلرز، کلیئر ہونا چاہیے۔ کیا میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کلاس میں کتنے سویئر، ماڈریٹ اور مائلڈ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو کیا کاگنیٹو سکلز پڑھانے، اور اس میں سے بھی ٹاپک ہے رنگوں کی پہچان، اور ابھی یہ ان کا بچوں کا پہلا سال ہے۔ سو اب آپ لیسن پلان کر کے آؤ گے تو آپ پھر کیا پلان کر کے آؤ گے، آتے ہی میں ان کو کہوں گا یہ نیلا، یہ پیلا، یہ لال ہے، یہ سارا 3 کلر ان کو بتا دوں گا، اور کہوں گا سمجھ آ گئی ہے، 2 منٹ میں آپ کا راشن مک گیا۔ آپ نے 3 کلر ان کو بتانے ہیں 2 منٹ پر۔ آپ میری طرف سے یہ کچھ لوگوں نے جو 3600 کا فائنل لیسن بھی دے دیا ہے، انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ المیہ کئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا ہوگا کہ انہوں نے لیسن شروع کیا اور 3-4 منٹ کے بعد ان کا راشن مک گیا، یعنی کانٹینٹس جو پڑھانے تو جو دیٹس آل سر۔ کیوں ایسا ہوا؟ آپ نے لیسن پلان نہیں کیا تھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے لیے کانٹینٹ تو تھوڑا ہوگا، اب تھوڑے کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے مختلف ایکٹیویٹیز کے ساتھ، ورائٹی آف ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ وہ ایک ایکٹیویٹی آپ نے دوبارہ ریپیٹ کی تو وہ بور ہو جائیں گے، اٹھ کے باہر کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، آپ نے سیٹ آف ایکٹیویٹیز لے کے آنی ہے، جو 35 منٹ کا پیریڈ ہے تو 35 منٹ تک وہ ایکٹیویٹیز ختم نہ ہو، ایک کے اوپر ایک آتی چلی جائے۔ سو میں دیکھ لوں گا جی آپ کا لیسن پلان اور کہوں گا کہ آپ نے ایم آر کو پڑھا رہے ہو۔ ایک بات جنہوں نے ابھی لیسن 3600 نہیں کیا ان کو میں وارن کر رہا ہوں،
میری ایک دو اسٹوڈنٹس بھی بیٹھی ہیں جنہوں نے مجھ سے 3600 بھی پڑھا تھا، اور پھر میں نے اتفاق سے ان کا فائنل لیسن بھی میں نے ہی لیا. جیسے اقرا گل میں نام لے سکتا ہوں ایک بچی کا. اب کیا ہوا اس کی میں بات نہیں کر رہا، اس کو کیا ہوا، میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے لیسن پلان میں، جب آپ لیسن پلان دینے کے لیے فائنل کے لیے آتے ہو تو پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ میں واضح کر دیتا ہوں. پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کی ٹرن، آپ کا نام بلایا جاتا ہے، اقرا گول آ جائیں. اقرا گول آ گئی. اقرا گول کے پاس چارٹس وارٹس اور ماڈلز وغیرہ لے کے آئیے. اچھا بیٹا اپنے چارٹس لگانے شروع کر دو، اور جو لیسن پلان آج لیسن دینا وہ مجھے دے دو. جتنی دیر میں 2-3 منٹ میں وہ چارٹ لگا رہی ہوتی ہے نا، میں اتنی دیر میں فیصلہ کر لیتا ہوں. اور اس نے ایک لفظ نہیں بولا کہ میں نے اس کو کتنے نمبر دینے. کیوں؟ اس کا لیسن پلان بول بول کے بتا رہا ہوں کہ یہ ٹاپک کس نے چنے اور یہ سائز آف کانٹینٹس لے کے آئیے. عام طور پہ یا سائز آف کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جو ایم آر بچوں کے ذہن سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپ 35 منٹ وہ نہیں سمجھ سکتے، یا بہت تھوڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہوتی جو ان کا راشن مک جاتا ہے. سو آپ کا یہ پروسیس ویریبل جو آپ کی ٹیچنگ کو افیکٹو ٹیچنگ ہے یا نہیں ہے، افیکٹ کرے گا کہ آپ نے صحیح پلان کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو. یہ بات میں بہت امپورٹنٹ کر رہا ہوں. یہ بات اگر آپ کو کلیئر ہو رہی ہے تو آپ کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے. اگر کلیئر نہیں ہو رہی تو آپ کو ایز اے ٹیچر مشکل میں ڈال سکتی ہے. لیسن پلان کو چلے ختم ہو گیا، آپ کا 4th سیمسٹر ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن آپ نے ٹیچر بھی تو بننا ہے، ٹیچنگ بھی تو کرنی ہے. وہاں ٹاپک کے مطابق آپ کا جو ہے نا وہ آپ اگر اپنا کانٹینٹ سے نہیں لے کے جائیں گے پلان کر کے تو وہاں پہ پھر یہی ہوگا آپ کا حال. 2-3 منٹ بعد بے شک سپروائزر کوئی نہیں ہے، کوئی اور کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی قسمت کے پرنسپل اس دوران چکر لگاتا ہے یا وائس پرنسپل چکر لگاتا ہے یا نہیں لگاتا. اگر لگا لیا تو آپ کے لازمی بات ہوگی، آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں چل رہی ہوگی کلاس میں، اور ایک بچہ پھدک کے ادھر جا رہا ہوگا، دوسرا بچہ پھدک کے ادھر جا رہا ہوگا، تیسرا بچے نے دوسرے کا بچے کی کافی کھینچ رہا ہوگا، اگلا بچہ دوسرے کا جو ہے نا وہ دھپے مار رہا ہوگا، اور آپ چیخ رہے ہو اے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ جاؤ، چپ کر جاؤ. اور اس عالم میں آپ کا پرنسپل آپ پاس سے گزرے گا اور وہ فوراً اندازہ لگا رہے گا کہ اس کا راشن ختم ہو. سو پلیز لیسن پلان بڑی احتیاط سے کرنی ہے، اور وہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کے افیکٹو ٹیچنگ کو. اگلی بات اپروپریٹ ٹیچنگ میتھڈالوجی. میتھڈ آپ کیا استعمال کر رہے ہو، اس کا کل بھی میں نے اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ لیسن پلان میں آپ نے انشور کرنا ہے کہ ایم آر بچوں کو اگر کر رہے ہو تو اس میں آپ نے ایکٹیویٹی زیادہ ڈالنی ہے. پھر میں کیا رہوں، وہ فلم کا ڈائریکٹر جیسے نہیں کہتا مثالہ ڈالو مثالہ ڈالو، میں کہہ رہا ہوں ایز اے آپ کو پرانا اسپیشل ایجوکیٹر، ایکٹیویٹی ڈالو ایکٹیویٹی ڈالو ایکٹیویٹی ڈالو. اس لیے کہ ایکٹیویٹی بچوں کو مصروف بھی رکھے گی اور ان کے نالج کو امپروو بھی کرے گی، ان کی یادداشت بھی بہتر رہے گی، اور وہ آپ کی ٹیچنگ بھی افیکٹو رہے گی. تیسری چیز یہاں پہ لکھی ہے یوز آف اے وی ایڈز. مناسب ترین اے وی ایڈز جب آپ لے کے آؤ گے، یہ کل کے لیسن میں بھی میں نے بات کی ہے، آج بھی کروں پھر بھی کروں، جو مناسب اے وی ایڈ لے کے آتا ہے وہ ٹیچنگ افیکٹو کرتا ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے. خالی ٹیچنگ آپ نے اے وی ایڈز مناسب نہیں لے کے آنی، ان کو مناسب ٹائم پہ دکھانا ہے، مناسب ٹائم پہ دکھانے اور پھر ریموو کر دینے. آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کیونکہ معاملہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، اسکیل ہوتا جا رہا ہے. اب میں مثالہ ڈالنے جا رہا ہوں ایز اے ٹیچر.
یہ کوئی 12-13 سال پہلے کی بات ہے. میں بھی کہیں پرنسپل تھا, گرمی کی چھٹیاں تھی جیسے آج کل ہو رہی ہیں, گرمی کی چھٹیاں تھی, اور گرمی کی چھٹیاں تھیں, اور ایک اور انسٹیٹیوشن کے ایڈمنسٹریشن نے اسٹوڈنٹ کی ایڈمنسٹریشن, اسکول لیول کی ایڈمنسٹریشن نہیں تھی, سپر امپوزڈ انفارمیشن جو بورڈ آف گورنرز وغیرہ ہوتی, انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارے اسکول میں کچھ ٹیچر, کمزور ٹیچر, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, ویک ٹیچر آ گئے, میں نالائق نہیں استعمال کر رہا ہوں, سو اب ان کی چھانٹی کرنی چاہیے. تو جو پرنسپل صاحب وہاں موجود تھے ان کو وہ ٹاسک نہیں دینا چاہتے تھے کہ یہ پرنسپل تو پچھلے 3 سال سے یہاں پہ ہے, ممکن ہے اس نے بھی کچھ رکھے ہوں, وہ ویک ٹیچر کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی پریشر کی وجہ سے. سو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ بندہ انہوں نے کہا کہ گرمی کی چھٹیوں کے ہم منگوائیں گے اور ٹیچرز کا تھارو جو ہے نا چیک اپ ہوگا, اور وہ ریکمینڈیشن کرے گا کہ کس کو رکھنا ہے اور کس کو نہیں رکھنا چاہیے, جو ویک ہے اس کو نکال دو. مجھے کانٹیکٹ کیا گیا کہ جی وہ جو جنرل صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اویلیبل ہو گرمی کی چھٹیوں میں, ہمارے ادارے میں 15 دن آ سکتے ہو, 15 دن کے لیے, 15 دن کے لیے ہم یہاں اسٹوڈنٹس کی کچھ رکھ لیں گے جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں, اور تمام ٹیچرز کو کہیں گے کہ باری باری ماڈل لیسنز دیں اور آپ ان کو اسیس کرو اور پھر ریکمینڈ کرو کہ جو ویک ہے ان کو جو فارغ کیا جائے. فارغ ہوں جی, آ جاؤں گا 15 دن کے لیے, میں اس ادارے میں چلا گیا. کہانی لمبی کر رہا ہوں, اب میں اس کو مختصر کرتا ہوں, یہ بیک گراؤنڈ لمبی دینی ضرورت تھی. ہوا کیا جی, ٹیچرز کی پروسیس ہم نے یہ شروع کیا کہ ٹیچرز کو پہلے سے جو ہے نا ہفتہ پہلے ٹاپک ان کی مرضی کے دے دیے گئے, اور کہا گیا کہ جیسے آپ کا فائنل لیسن ہوتا ہے اس طرح آپ نے آ کے لیسن دینا ہے یہاں پہ, اور آپ کو گریڈ کیا جائے گا, آبزرو کیا جائے گا. ایکٹیویٹی شروع ہوگی. ابھی تک مجھے یاد ہے تیسری جماعت تھی, ریگولر نارمل اسکول کی میں بات کر رہا ہوں, نارمل ریگولر اسکول, لیکن یہ ایوی ایڈ والا پوائنٹ میں یہاں پہ سٹریس کرنے کے لیے یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں. وہ ایک تیسری جماعت تھی, ایک ٹیچر آئی, ینگ سی ٹیچر ہوگی 24-25 سال کی, بڑی سمارٹ, انگریزی ٹھیک ٹھاک بولتی تھی, انگلش میڈیم اسکول تھا. اس نے ایک بلنڈر کی اس ایوی ایڈز کے حوالے سے, یعنی اچھی بیک گراؤنڈ اس کی اچھی جو ہے نا سب کو, لیکن ایک بلنڈر, ہمالین بلنڈر. مجھے آج تک یاد ہے اس کا ٹاپک تھا ذرائع آمد و رفت, معاشرتی علوم. اس نے ایک بہت ساری بڑی باسکٹ لے کے آئی تھی, جس کو پچھی کہتے ہیں نا, وہ اس کی باسکٹ پلاسٹک کی, اس نے ڈھیر سارے ماڈل ڈالے ہوئے تھے جس میں ذرائع آمد و رفت کے حوالے سے ماڈل تھے. اس نے کیا بلنڈر کی کہ جو بورڈ کے سامنے ایکسٹینڈڈ پورشن ہوتا ہے نا جس میں چاک اور ڈسٹر وغیرہ رکھی جاتی ہے, اس نے آتے ہی تمام وہ جو ہے نا ماڈل اس کے اوپر لے آؤٹ کر دی. تمام ماڈل یعنی وقت سے پہلے تمام ماڈل لے آؤٹ کر دی. ان میں سے ایک زبردست قسم کا آج تک مجھے یاد ہے کہ بہت قیمتی, اس کے گھر میں کوئی پڑا ہوگا ڈیکوریشن پیس, اچھی قیمتی, 2 گھوڑے آگے لگے ہوئے ہیں, پیچھے بگی ہے, اور وہ بگی اور 2 گھوڑوں کا وہ ماڈل تھا, خوبصورت, بہت درمیان میں سیٹ کر دیا. اب میرے جیسے بندے کو بھی اس نے بڑا اٹریکٹ کیا, یار بڑا یہ قیمتی بگی کا ماڈل آ کے لکھا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں, اور بچے تو پھر بچے ہوتے. اب میڈم کو کہا شروع کرو اپنا سب,
میڈم نے لیسن دینا شروع کیا، آرام ہے کوئی بچہ جو اس کو میڈم کو طرف دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، سارے بچے دیکھے چلے جا رہے ہیں اس ماڈل آنکھیں پھاٹ پھاٹ کے، اور میڈم چیخ رہی ہے لک ایٹ می I want to I'm teaching you this, I'm teaching you that, blah blah blah, my topic is this. آخر اس بیچاری کو ریسکیو کرنے کے لیے ہم نے کہا اس سے غلطی بیچاری کی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس کو کہا یہ سارے چیزیں سمیٹو، جب مناسب ٹائم ہو پھر اس وقت تک دکھاؤ، ان کو دکھاؤ اور پھر اس کو ماڈل کو غائب کر دو، ورنہ تو یہ بجائے آپ کے اٹینشن گین کرنے کے، ماڈل لیسن کی وہ لیسن کا ٹیمپو بلڈ کرنے کی، وہ تو ٹیمپو بننے ہی نہیں دے رہا. سو کریکٹ یوز آف اپروپریٹ ایج اینڈ مینٹل ایج اینڈ کرونالوجیکل ایج ریلیٹڈ ایویئرز، میں نے آپ بھاری اور برکم انگریزی کے لفظ بول دیے ہیں، نہ چاہتی ہوں کیا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ایج اپروپریٹ، ہر عمر کے لیے مینٹل ایج اور ہے، کرونالوجیکل ایج اور ہے، اس کے مطابق آپ نے ان کو ایویئرز لے کے آنی ہے تاکہ وہ اٹریکٹ ہو سکیں، اور پھر ان کو وقت کے اوپر دکھانا ہے اور ریموو کر دینا ہے. اب کئی لوگ چارٹ بنا کے لاتے ہیں، مجھے چارٹوں کے اوپر بھی اعتراض ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کے اوپر 10 پوائنٹ لکھے ہیں اگر، تو وہ آپ پہلا پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں، بچے نیچلی چوتھی لائن پہ اوپر پڑھ رہا، اس کو کون روک سکتے؟ یا تو اس کے اوپر آپ سلپس لگائیں، ہر لائن کے اوپر سلپ لگائیں، جو لائن آپ پڑھتے چلے جائیں اور سلپ ہٹاتے چلے جائیں تاکہ بچہ اس جگہ پہ کنسنٹریٹ کرے. اینی وے یہ ایک اور چیز ہے جو افیکٹو ٹیچنگ کو افیکٹ کرتی ہے. یہ پروسیس ویریبل سب سے امپورٹنٹ ہے ٹیچنگ کے افیکٹو ٹیچنگ کے حوالے سے.